بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف جو 9 مئی کے مقدمات تھے۔ لاہور کے ٹوٹل 12 مقدمات ہیں، ان میں سے 4 مقدمات کی ضمانت منظور ہوئی۔ جج ارشد جاوید نے آج 5 صفحات پر مشتمل یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ میں حیران ہوں، ایسا حکم نامہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ ایسا حکم نامہ بھی معزز عدالت جاری کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اب معزز عدالت اس عہدے پہ برقرار رہتی ہے یا ان کو کوئی اور عہدہ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے جو پروسیکیوشن ہے اور پولیس کی انویسٹیگیشن ہے، اس کے اوپر میں کوئی اپنی طرف سے الفاظ نہیں ایڈ کر رہا۔ یہ معزز عدالت کے الفاظ ہیں، معزز جج ارشد جاوید کے الفاظ ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان پر جو الزام لگائے گئے، پروسیکیوشن نے کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اس کے اوپر کوئی ان کے پاس کوئی مٹیریل یا ایویڈنس موجود ہوتی۔ یہ 5 صفحات کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو مختصر 5 صفحات کا جو کرکس ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیے گا کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر ایسی عدالتوں سے بھی ایسے فیصلے نظر آتے ہیں کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عمران احمد خان نیازی ورسز دی اسٹیٹ، اس میں فرحاد علی شاہ صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب میں وہ پیش ہوئے، اور پروسیکیوشن کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے عمران خان کی جانب سے۔ یہ ایف آئی آر ہیں جن میں 324 بھی لگا ہے، 353 بھی لگا ہے، 186 لگا ہے، 148 پی پی سی، 149، 427، 436، 131، 131 اے، 146، 153، 153 اے، 153 بی، 505، 107، 120 اے، 120 اے، 120 بی، 121، 121 اے پی پی سی اینڈ 780 اے پولیس اسٹیشن گلبرگ لاہور۔ یہ 4 مقدمات ہیں اور یہ درجنوں دفعات ہیں۔ اس میں عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ تھا۔ فیکٹس ان بریف ایز پر ایف آئی آر۔ اب عدالت بتاتی ہے جی پروسیکیوشن کا کیس کیا تھا، اور پھر عدالت بتائے گی کہ ان کے عمران خان کو جو بری کیا گیا ہے، ضمانتیں منظور کی گئی۔ میرے خیال میں تو یہ بریت کا فیصلہ ہے، یہ ضمانت کا فیصلہ نہیں ہے۔ پہلے جو عمران خان کا جسمانی ریمانڈ عدالت کی جانب سے دیا گیا تھا، تو اس جسمانی ریمانڈ کو جو کالعدم، وہ دوسرے جج صاحب تھے، جسمانی ریمانڈ کو جو کالعدم قرار دیا تھا ڈویژن بینچ نے، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا اس کیس کے پلے، اور آج اس جج صاحب نے کہتے ہیں جی کہ بریف فیکٹس ایز پر ایف آئی آر آر دیٹ دی کمپلیننٹ along with ادر پولیس آفیشلس۔ کمپلیننٹ کون ہے؟ پولیس والا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کمپلیننٹ ہے مدعی اور اس کے ساتھ باقی جو پولیس آفیشلز ہیں واز گوئنگ ٹوورڈز گیٹ قذافی اسٹیڈیم ان کنیکشن ود اسپیشل لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی آن آفیشیل وہیکل بیئرنگ رجسٹریشن نمبر وین دے ریچ ایٹ جو چوک ہے کوئی وہاں پہ چین 1 چوک آن دی ابیٹمنٹ آف پریزنٹ پٹیشنر، کہ عمران خان کی ایما پر اور ان کے سازش اختیار کی گئی سازش پر، پولیس والے کہتے ہیں ہم جا رہے تھے فلاں چوک پر پہنچے تو عمران خان کی ایما پر ہمارے اوپر حملہ کیا گیا۔ وین دے ریزڈ سڈنلی 60-70 لوگ جو ہے وہ ان نون لوگ تھے، کمانڈ آف لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف میاں محمود الرشید، حماد اظہر، زبیر نیازی، وائل آرمڈ ود ڈنڈاز، سوٹاس اینڈ اسٹون، ویئر ایز سم آف دم ور armed with plastic bottle containing petrol attack upon the police officials، کہ جی یہ ان جو محمود الرشید، حماد اظہر اور زبیر خان نیازی کی قیادت میں 60-70 نامعلوم یہ لوگ تھے، ڈنڈے، سوٹے، پتھر اور پیٹرول بم ان کے پاس تھے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ دی وائلنٹ موب آفٹر ڈیمیجنگ دی آفیشیل وہیکل سیٹ دی سیم آن فائر ڈیو ٹو وچ دی وہیکل واز کمپلیٹلی برن، انہوں نے گاڑی کو تباہ کر دیا پولیس کی۔ ڈیو ٹو پیلٹنگ آف اسٹونز بائی وائلنٹ موب، رحمت علی ڈرائیور کمپلیننٹ اینڈ سم ادر پولیس آفیشل سسٹینڈ مائنر انجریز آؤٹ آف دی سیٹ وائلنٹ موب۔ 3 persons were apprehended who disclosed their names as Usman Siddiqui, Waqas Bashir and Muhammad Irfan, whereas the persons who fled away from the spot were namely Ahsan and Ali. During personal search of accused persons, Usman Siddiqui, Waqar Bashir and Muhammad Irfan, litter bottles containing few drops of petrol were recovered, hence this FIR۔ عدالت کہتی ہے جی کہ اس میں 3 لوگ گرفتار ہو گئے، باقی وہاں سے موقع سے فرار ہو گئے، پولیس والوں کو مائنر انجریز آئی ہیں پتھر لگنے سے، اس پر یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہے۔ اور جب جو 3 پولیس والے گرفتار ہوئے ہیں، ان جو 3 ملزم گرفتار ہوئے ہیں، ان کی جیبوں سے بوتلیں نکلی ہیں جس میں کچھ قطرے تھے پیٹرول کے۔ یہ جج صاحب کہتے ہیں یہ ان کی ایف آئی آر ہے۔ اب آگے سنیے گا۔
Perusal of record transpires that petitioner is not nominated in the FIR. عدالت کہتی ہے کہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان ان FIRs میں نامینیٹ نہیں تھے، نامزد نہیں تھے. نامزد ہوتا ہے جب آپ FIR دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے کس کا نام دیا ہوتا ہے، نامزد نہیں تھے. However, he was subsequently implicated in the incident case through supplementary statement of complainant. بعد میں ضمنی بیان کے ذریعے ان کو نامینیٹ کیا گیا. The only allegation عمران خان پہ allegation یہ تھا against him is that he abetted and hatched criminal conspiracy فار کمیشن آف alleged occurrence کہ ان کے اوپر الزام صرف ایک تھا کہ وہ سازش رچائی اس نے اور ان کی ماں پہ یہ سارا کچھ کیا گیا. ایز پر ریکارڈ دی alleged conspiracy was heard by police officials who for the reasons best known as to dim. اچھا اب آگے جیسا کیا کہتے ہیں کہ جی وہ جو سازش ہے نا وہ چند پولیس والوں نے سنی، اور وہ چند پولیس والوں نے وہ سازش سنی جو کہ اس وقوع سے بہت پہلے بنائی گئی تھی. عمران خان کو کہیں کہتے ہوئے سنا وہ سازش تیار کر رہے تھے. جیسا کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، یہ تو پولیس والے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ جب انہوں نے سازش کے بارے میں سن لیا تھا تو انہوں نے فوری طور پر اپنے پولیس افسران کو کیوں نہیں بتایا اور فوری طور پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا تھا؟ کیا انتظار کرتے رہے کہ اس سازش کے اوپر عمل درآمد ہو جب سازش سن لی تھی؟ اب الفاظ سنیے گا جج صاحب کے. دی اونلی ایلیگیشن اگینسٹ ہم از دیٹ ہی abetted criminal conspiracy for commission of alleged occurrence. As per record, the alleged conspiracy was heard by police officials who for the reasons best known to them. وجہ وہ جانتے ہیں کہ کیوں انہوں نے بیان کیا. did not inform their high ups فار دس ریزن کہ انہوں نے اپنے سینئر افسران کو بتایا ہی نہیں کہ بھئی یہ سارا کچھ ہو گیا. نو سچ اسٹیٹمنٹ ور ریکارڈڈ بائی دی انویسٹیگیشن آفیسر امیڈیٹلی آفٹر دی اللیجڈ اکرنس. جب یہ سازش تیار ہو رہی تھی تو فوری طور پر یہ جو بیان ہے یہ کیوں نہ لکھا گیا، یہ ضمنی کیوں نہ لکھی گئی. سچ اللیجڈ انفارمیشن اباؤٹ کنسپریسی واز ود ہولڈ ناٹ اونلی ایٹ دی ٹائم آف رجسٹریشن آف FIR بٹ آلسو سیم واز فردر ڈیلیڈ فار کنسیڈریبل ٹائم پیریڈ. وہ کہتے ہیں نہ پہلے جب سازش سنی اس وقت بتایا، نہ FIR جب درج ہوئی اس میں کسی سازش کا ذکر ہے. یہ اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ جو سازش 9 مئی سے بھی پہلے سنی تھی یہ کہاں رکھی کیوں نہیں بتائی گئی؟ جج کہتا ہے such alleged information about conspiracy was withheld not only the time of registration of FIR. Delay in furnishing sensitive information in respect of criminal conspiracy by responsible witnesses of law enforcement agencies requires recording of some evidence about genuineness of such statement, as no audio or video recording is available on record regarding alleged conspiracy. کہ جی جو سازش عمران خان تیار کر رہے ہیں نا اس کی پولیس والوں کے پاس کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے، صرف ان کا ہیئر سے ایویڈنس ہی ہے، سنی سنائی بات ہے، اس کی بنیاد پر یہ مقدمہ بنایا گیا. The petitioner was arrested from the Honorable Islam Abad High Court on 9/5/2009 مئی کو گرفتار ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. regarding with August Supreme Court of Pakistan took notice and heard the case. پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر نوٹس لیا، وہ بیسیکلی اپیل گئی تھی PTI کی، اس کے اوپر 11 مئی 2023 کو کرمنل جو مسلینیس اپلیکیشن تھی اس کے اوپر سماعت کی. although that case pertains to arrest of petitioner in NAP case wherein he was presented by senior law officers where no such evidence was produced, rather honorable full bench of August Supreme Court of Pakistan while dealing with the matter of arrest of petitioner asked him to make statement at the rostrum as to whether he disassociate from or condemn the events of 9th May 2023. جیسا کہتے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، 11 مئی کو سپریم کورٹ نے ان کا گرفتاری جو نیب نے کی تھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا. فل بینچ کے سامنے عمران خان پیش ہو گئے. عدالت نے عمران خان سے سوال کیا کہ آیا آپ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو اون کرتے ہیں یا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. ان رسپانس دیئر ٹو پیٹیشنر پروفیسڈ ہز ignorance about the events that have taken place in the country after his arrest on 9/5/2023. تو عمران خان نے عدالت کے سامنے کہا جی میں 9/5 کو گرفتار ہو گیا، مجھے نہیں پتہ کیا ہوا، میرے تو نالج میں ہی نہیں ہے، ہاں اگر کچھ ایسا ہوا تو یہ تو غلط ہوا ہوگا. Never he assured the August Supreme Court of Pakistan that he had never exposed violence to his followers and in fact went in the country. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے عدالت کے سامنے کہا کہ میں نے کبھی اپنے ورکرز کو تشدد کی طرف نہیں اکسایا، میں ہمیشہ ان کو پرامن رہنے کی بات کرتا ہوں. After detailed discussion regarding infringement of fundamental rights of petitioner coupled with mode and manner of arrest of petitioner by law enforcement agencies, the petitioner was released. Paragraph number 8 of esteemed judgment titled Imran Ahmad Khan Niazi versus the state 2023 سپریم کورٹ پیج 192، چونکہ وہ بعد میں پھر باقاعدہ طور پر چھپ گئی تھی وہ ججمنٹ، اس کا حوالہ دیا. دا اسٹیٹمنٹ میڈ بائی دی پٹیشنر بفور آگسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان از نیور چیلنج ایدر ایٹ دی ٹائم آف ہیئرنگ آف دی پٹیشن اور سبسیکوینٹ دیئر ٹو. دا
کہ جی جو عمران خان نے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کو آج تک کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کو سپریم کورٹ نے جب تسلیم کر لیا تو ہم کیسے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. دا ڈسکشن سو میڈ پرسویڈڈ کنسیڈریبل ٹائم پیریڈ فرام دی occurrence in respect of criminal conspiracy requires strict proof and recording of evidence which can be done during trial. تو انہوں نے کہا جی کہ جو یہ سازش کا ہے پورا کہانی یہ تو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہ آ جائے. مور ایور as the prosecution own document the present petitioner was implicated on the basis of information supplied by police personnel but despite admitted fact that the petitioner was behind the bar in other cases. کہ ٹھیک ہے جی آپ نے پولیس والوں کے بیان پہ عمران خان کے خلاف ان کو نامزد کر دیا لیکن عمران خان جو 9 مئی کے بعد 5 اگست سے گرفتار تھا 5 اگست سے لے کے 1 سال تک آپ نے اس کو نامزد ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو گرفتار ہی نہیں کیا. ادر کیسز بٹ دس ارسٹ واز ناٹ افیکٹڈ سو فار اباؤٹ مور دین 1 year فرام دی ڈیٹ آف ہز انوالومنٹ. اٹ اسپیکس اباؤٹ دی والیوم آف سیریسنس بائی پروسیکیوشن پالیسی ریگارڈنگ انوالومنٹ آف پٹیشنر ان دی کیس. انہوں نے کہا 1 سال تک عمران خان کو نہ نامزد کیا گیا نہ گرفتار کیا گیا 9 مئی کے مقدمات میں. 9 مئی ہوا 2023 میں اور جو اس کے بعد سے لے کے 5 اگست 2023 کو عمران خان گرفتار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ وہ اس اکرنس اس وقوع کے 1 سال تک بھی ان کو نہ گرفتار کیا گیا نہ اس کو نامزد کیا گیا. یہ بتا رہا ہے کہ پروسیکیوشن کتنی سیریس ہے اور پولیس کی سیریسنس بتا رہی ہے جنہوں نے 1 سال تک اس کو نامزد ہی نہیں کیا. عدالت نے کہا کہ دس فیکٹ میں آلسو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ وائل فارمولیٹنگ اے ٹینٹیٹو اوپینین اباؤٹ ویرسٹی آف ایلیگیشن اینڈ مٹیریل کلیکٹڈ سو فار. تو عدالت نے کہا کہ اس کو بھی لازمی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ سیریس ہی نہیں ہیں, پروسیکیوشن سیریس ہی نہیں تھی عمران خان کو نامزد کرنے میں یا گرفتاری ڈالنے میں 1 سال کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ تھا. ریکارڈ از آلسو ایویڈنٹ آف دی فیکٹ دیٹ اے پٹیشنر واز امپلیکیٹڈ ان دس کیس مچ ارلیئر. however despite a lapse of about 1.5 year چلان رپورٹ انڈر سیکشن 173(2) کہ جی 1.5 سال گزر گیا 173 کے تحت چلان رپورٹ عمران خان کے خلاف آج تک نہیں جمع ہوئی, تو پھر بتائیں کیا کیا جائے. ان کیس آف سملر نیچر ویئر بائی دی, پھر عدالت نے پورا پیراگراف لکھا جو پنڈی کے راولپنڈی کے 14 مقدمات ہیں 9 مئی کے, جس میں وہ جج اعجاز آصف ضمانت دے کے گئے تھے جس کے خلاف ٹی اے ٹرانسفر اپلیکیشن موو کی تھی پروسیکیوشن نے, اور چیف جو اس وقت ملک شہزاد صاحب نے 2-2 لاکھ پہ وہ 11-12 پٹیشنیں تھی 2-2 لاکھ پہ پنجاب حکومت کی خارج کی تھیں. پھر پنجاب حکومت گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اس کا حوالہ دیا کہ انہی مقدمات میں پاکستان جو سپریم کورٹ انہی مقدمات میں اسی طرح کے ایلیگیشنز پر وہ GHQ حملہ کیس وغیرہ, تو ان مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں پہلے منظور ہو چکی ہیں. پھر عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیف اللہ نامی PTI کے کارکنان تھے 9 مئی کے مقدمات میں, ان کی ضمانت کی منظوری میں جو عدالت نے فیصلہ دیا وہ بڑا اہم ہے. دی ایویڈنس آن ریکارڈ از ناٹ سفیشینٹ ٹو ود ہولڈ دی پٹیشنر فار انلمیٹڈ پیریڈ ایز دے آر ریڈی ان کسٹڈی سنس 10 مئی 2020. عدالت کا وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا وہ مندو خیل صاحب والا, جس کے بعد وہ رہا ہوئے تھے تو ان کو 3 MPO میں گرفتار کر لیا تھا, جس کا ذکر پھر مخصوص نشستوں کے کسی کیس میں بھی ہوا تھا. اس کا حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ بھی ضمانت کے مقدمات میں 9 مئی کے مقدمات میں کہہ چکی ہے کہ کوئی سفیشینٹ ان کے پاس مٹیریل نہیں ہے. پھر عدالت نے کہا کہ جی لرنڈ پروسیکیوٹر جو تھا اس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے باقی جو اعجاز چودھری وغیرہ ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں, تو ان کی بھی ضمانت خارج ہونی چاہیے. تو جج صاحب نے کہا کہ اعجاز چودھری وغیرہ موقع پہ موجود تھے, عمران خان موقع پہ موجود نہیں تھے, اس وجہ سے ان کا اور ان کا کیس الگ ہے, ڈیفرنٹ ہے. سملر جو پٹیشن شہباز کیسر عرفات ورسز دی اسٹیٹ کہ جی ایک قانونی پہلو تھا کہ جی 161 کا جو بیان ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اس کا ایک لیگل سپریم کا جو جج ارشد جاوید ہیں انہوں نے اس کی ساری تفصیل دی کہ جی یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو بھی. however the police later on police recorded statement of certain persons under section 161 CRPC wherein they had stated that they heard the alleged conspiracy. in such circumstances there was no chance of any recovery at the issuance of accused. کہ جب آپ نے کچھ سننا ہے زبانی تو پھر عمران خان کو آپ نے گرفتار کر بھی لیا, ان کی ضمانت کی ہم نے خارج کر بھی دی, تو آپ نے ان سے ریکوری کیا کرنی ہے؟ وہ تو ریکوری تو ہو نہیں سکنی چونکہ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, ثبوت ہی نہیں ہے. بائی کنسیڈرنگ دی ہیٹڈ آرگومنٹ ایڈوانس بائی لنڈن کونسل فار دی پارٹیز اینڈ دی گائیڈنس ساٹ فرام دی کیس لاز رپورٹڈ ابو, دس کورٹ پرسویڈڈ ٹو ڈرا انفرنس دیٹ دی کیس آف پٹیشنر کال فار فردر انکوائری انٹو ہز گلٹ ایز ریکوائرڈ انڈر سیکشن 497(2) CRPC کے تحت عمران خان کا جو کیس ہے وہ بیل کا کیس ہے, وہ فردر انکوائری کا کیس ہے, اس وجہ سے اس سٹیج پر ان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں. فردر مور اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ دیٹ FIR واز lodged against some unknown and some unknown persons even without disclosing the narration of criminal conspiracy. FIR میں کہیں سازش کا ذکر نہیں ہے.
It is also matter of record that from time to time complainant got recorded a supplementary statement to implicate different accused person but did not attribute the role of hatching criminal conspiracy for a considerable time period. ये जो मुद्दई था ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ लोगों के नाम ज़मीनी बयान में देता रहा है, फिर भी उसने इस साजिश का जिक्र नहीं किया, बड़ा लंबा टाइम गुजर गया. However, the veracity of supplementary statement in respect of criminal conspiracy furnished after the considerable delay as to whether the petitioner is a mastermind of the alleged occurrence or not needs to be examined at trial stage. In view of the foregoing reasons, the instant petition is accepted and petitioner, namely Imran Ahmad Khan Niazi, is admitted to post arrest bail. तो उनकी जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है 5 लाख के मुचलकों के एवज़ मंजूर की जाती है. 1 मिनट में ख़त्म करने लगा हूँ मैं आपको इसका सिर्फ खुलासा बता दूं. 5 सफ़ात का ये फ़ैसला है. रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान इन मुकदमात में नामज़द नहीं थे. इमरान खान को ज़िमनी बयान की रोशनी में नामज़द किया गया. इमरान खान ने मुबैना वारदात के लिए मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई की, ये इल्ज़ाम था. रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस और ऑफिशल्स ने इस साजिश को कानों से सुना. पुलिस ऑफिशल्स ने अपने किसी भी आला अफसरान को इस साजिश के बारे में नहीं बताया. दरख्वास्त गुजार को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ केस सुना. इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की. इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने अपने वर्कर को कभी पुरतशद्दुद मुजाहरों के लिए नहीं कहा. इमरान खान ने फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया. प्रोसिक्यूशन की अपनी दस्तावेज़ात के मुताबिक इमरान खान को पुलिस ऑफिशल्स की इन्फॉर्मेशन की बिना पर नामजद किया गया. इस हकीकत के बावजूद कि दरख्वास्त गुजार दीगर केसेस में जेल में हैं, उनको 1 साल तक इन केसेस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई. ये पुलिस और प्रोसिक्यूशन की संजीदगी की ज़ाहिर करता है. रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को इन केसेस में बहुत पहले नामजद किया गया, मगर 1.5 साल के बावजूद इमरान खान को इन मुकदमात का चलान जमा नहीं करवाया गया. किसी भी मुलज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता. प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने सदा की कि शरीक मुलज़म एजाज चौधरी की ज़मानतें खारिज हुई हैं, इस बिना पर इमरान खान की भी ज़मानतें खारिज की जाएँ. वो मौका पर मौजूद थे, इमरान खान मौका पर मौजूद नहीं थे. दरख्वास्त गुजार का जुर्म साबित करने के लिए पुलिस को तहकीकात मज़ीद करनी होंगी. इस वक्त उनके पास कुछ नहीं है. दरख्वास्त गुजार इस साजिश का मास्टरमाइंड है या नहीं है, ये ट्रायल में पता लगाया जा सकता है. बेल स्टेज पे इमरान खान का जो केस है वो ज़मानत का केस है, इस वजह से उनकी ज़मानत मंजूर की जाती है. ये 5 सफ़ात का फ़ैसला है जज अरशद जावेद का 9 मई के लाहौर के 4 अहम मुकदमात का. अब उसके बाद फ़ैसला आपने करना है कि 9 मई का जो हुकूमती बयानिया है उसका अब क्या करना है. और ये ऐसा फ़ैसला आज के दौर में एक मुअज़्ज़ज़ अदालत दे, और वो भी दहशतगर्दी अदालत, और उसमें ये सारा कुछ लिखे. मैं समझता हूँ कि ये एक वाकई एक बड़ी तब्दीली है, और हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी. अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.